بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ اسلام آباد کو خاص طور پر ان راستوں کا بڑا سجایا جا رہا ہے جناب علی، جو راستے اس کانفرنس کو جائیں گے ایئرپورٹ سے، یا مہمان جو آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان مہمانوں کے لیے شنگھائی تعاون کانفرنس جو اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ جب تک آپ کے پاس بلاگ آئے گا بہت سے مہمان آ بھی چکے ہوں گے، اور 15 اکتوبر کو ہونے والے اس کانفرنس کے جس طرح پاکستان میزبانی کر رہا ہے اور جس طرح کوششیں کر رہا ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ اور بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے کہ جناب پاکستان میں خوشحالی کا تھوڑا سا رونق والا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکیں، وہاں پر وہ درختوں پہ لائٹیں، ایلومینیشن بلڈنگز کے اوپر، یا جس طرح جتنا بھی بندہ اپنی بساط کے مطابق کر سکتا ہے کسی کی آؤ بھگت، اس طریقے سے استقبال کرنے کے لیے اس راستے سجائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے۔ اور بھائی میرے، آپ نے آج ہی احتجاج کیوں کرنا ہے؟ پہلے جو احتجاج کیے ہیں آپ نے، کیا ان سے عمران خان صاحب جیل سے نکل آئے ہیں؟ جو آج والا کر لیں گے کیا جیل سے نکل آئیں گے؟ آج ہی نکل آئیں گے؟ جب آپ سے کہا کہ بعد میں پھر آ کے یہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، بھائی آپ کہہ رہے ہیں آج ہی کرنا ہے۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں، ہم بات کرتے ہیں تو لیکن کیا کریں بھائی؟ آپ دیکھیں، ایک طرف حب الوطنی کتنی ہے ان میں کہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں ملک کے، آپ کے ملک کے مہمان آ رہے ہیں، عمران خان کے نہیں، نواز شریف کے نہیں ہیں، زرداری کے مہمان نہیں ہیں، پاکستان کے مہمان آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہاں پر ریٹ کھڑکا کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ کیا انہوں نے عمران خان کو آزاد کرنا ہے؟ یا آج آپ پروٹیسٹ کریں گے، آج کی بجائے کل یا پرسوں کر لیں گے، تو کیا اس وقت عمران خان کو آج کے آج ہی آزاد کروانا ہے آپ نے؟ ہو جائیں گے؟ پھر تو بات مان لیں نا۔ کرنا کیا ہے کہ عمران خان کے ان آقاؤں کو خوش کرنا ہے جنہوں نے عمران خان کی ڈیوٹی لگائی تھی، جنہوں نے عمران خان کو پالا تھا، پالا پوسا تھا اور یہاں تک پہنچایا تھا ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اب ملک خوشحالی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ صرف یہ بات ہے۔ بات سیدھی کرنی چاہیے نا۔ لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے جی، آپ بڑے وہ ہو جاتے ہیں، تو اور مجھے بتائیں کس لیے کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے اپنے گھر پہ کوئی تقریب رکھی اور گلی میں آ کے کوئی اس طرح کا کر دے یا کوئی اور کرے، پھر انہوں برداشت کرو گے تسی؟ اور جدوں اتھے نہیں کر سکتے تو یہ ملک آپ کا ملک ہے، چھوڑیں عمران خان کو۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حب الوطن اور غیر حب الوطن کون ہوتے ہیں، ان کے لیے مثال سامنے ہے۔ ہم سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا وہ دیکھ لیں، ایک وہ ہے، کیا نام ہے، مراد سعید۔ یار مراد سعید، سب سے پہلے تو ایجنسیاں بتائیں کہ وہ ٹویٹر بھی کر رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے علاقہ غیر میں بیٹھ کے، بقول کچھ لوگوں کے کہ علاقہ غیر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، مان لیا جی کر رہا ہے وہاں سے سارا کچھ۔ اب انہیں کال دیا جی 15 اکتوبر کو آئیں جی، نکلیں باہر۔ مراد سعید صاحب، کیا لوگوں کو بچے مروانے کا شوق ہے؟ آپ آئیں نا ذرا، آپ کدھر ہیں؟ اور مراد سعید کیوں باہر ہے؟ کیوں چھپا ہوا ہے مراد سعید؟ کبھی کسی نے سوچا ہی ہے؟ پتہ سب کو ہے، الزام بھی لگ چکے ہیں۔ وہ پھر اوپر سے کیا شرط لگا دی ہے جی، خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ بھائی پوری جیلوں کے اندر جیل کے تمام قیدیوں کے ساتھ ملاقات پہ پابندی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ خان صاحب کی جان کو خطرہ اس حکومت سے نہیں ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ان لوگوں سے ہے جن کا پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے۔ آپ کوئی بھی دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، یہ جو سپائنگ وغیرہ ہوتی ہے یا جس طرح کا ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ ٹارگٹ کمپلش ہو جائے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر وہ ٹارگٹ مکمل نہیں کر سکتا تو اس بندے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹارگٹ تو یہ کمپلیٹ نہیں کر سکا، اب کہیں ہماری بات باہر نہ نکل جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی دے، ان کی جان کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ان طاقتوں سے خطرہ ہے جنہوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا، اور ان کا ٹارگٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، پاکستان تباہ نہیں ہو سکا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو سکا۔ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ولاگ میں، پاکستان کو کیوں ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے؟ تاکہ اسرائیل آ کے پاکستان کو، اسرائیل پاکستان کا سیویئر بنے، اسرائیل ایک دل سے نکالے، اور پھر ہم پاکستان کے اسرائیل تو بہت اچھا ہے، اس نے ہمیں جناب امداد دے دی، ہمارے قرضے اتار دیے، ہمیں اس گہرائی سے، اس دلدل سے نکال دیا اسرائیل نے، پھر اس کے بعد اسرائیل ہم کو ٹیم کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بڑی لمبی پلاننگ ہے۔ مراد سعید کی بات کریں، مراد سعید صاحب، آپ ارشد
شریف کے قتل کے بعد کیوں غائب ہیں؟ اور آپ کا نام آ رہا ہے، وہ جو مشترکہ کمیٹی بنتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بندیال صاحب نے بنائی تھی، اس کی رپورٹ کیوں ابھی تک دبی ہوئی ہے؟ کیا حکومت وہ رپورٹ نہیں نکلوا سکتی؟ کیا عدالتیں وہ رپورٹ نہیں نکلوا سکتی؟ کیا وہاں پہ پٹیشن نہیں جا سکتی کہ رپورٹ پبلش کی جائے یا دی جائے؟ وہ رپورٹ پڑھیں۔ مجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ مجھے ایسے پتہ چلا ہے کہ اس جے آئی ٹی کے جو 1-2 ممبرز تھے، انہوں نے باہر آ کے بات کی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، یا ان کے ملنے والوں نے بات کی ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ ویسے آپ بھی ذاتی طور پہ دیکھیں کہ جو اپنے ارشد شریف گئے تھے، کس کی گاڑی میں گئے تھے، کون چھوڑنے گیا تھا، ساتھ کون تھا، کس کے آرڈر پہ گئے تھے، اور جب ارشد شریف گئے ہیں پیچھے فون پہ کس کے ساتھ رابطے تھے، اور اس کے بعد ان کا جب مرڈر ہوا ہے تو ملک سے سب سے پہلے فرار کون ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کڑیاں جوڑیں نا، پھر آپ کو وہ بھی سلمان اقبال بھی نظر آئے گا، وہ ARY والا۔ اور جب آپ پہ گولڈ سمگلنگ کے مقدمے چاہ رہے تھے اس وقت تو آپ بھاگے نہیں، تو آپ کیوں بھاگ گئے ہیں کہ ARY کے جناب؟ ARY تو پورے کام ویسے ہی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے۔ اس کے مخالفین، حکومت کے مخالفین ARY پہ بیٹھ کے اتنا برا کہہ رہے ہیں حکومت کو، وہ تو نہیں بھاگے۔ ارشد شریف کا جب مرڈر ہوا ہے اس کے بعد یہ سلمان اقبال کیوں بھاگے؟ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، کڑی سے کڑی ملانے کا کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے نا تو پھر کڑی سے کڑی ملاتے ہیں۔ مراد سعید کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اور مراد سعید کا لیپ ٹاپ وہ کیوں نہیں لے رہے، کیوں نہیں ریکور ہو رہا کہ مراد سعید نہیں ریکور ہو رہا؟ اگر مراد سعید پکڑا جاتا ہے تو خدا جانے کتنے کتنے لوگوں کے نام اس میں آئیں گے کہ ارشد شریف کا مرڈر کروانے میں کون کون ہے۔ فیض حمید کا نام تو آ گیا نا کہ ان کی گاڑی پہ گئے تھے۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران شفقت کی ان کے ساتھ، ہمارے دوست عمران شفقت جو جرنلسٹ ہیں، ان کی کاظمی صاحب کے ساتھ، کاظمی صاحب جو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبر تھے، ان کے بقول کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی 1-2 باتوں کے اندر بتایا کہ جناب یہ واقعات ایسے ہوئے ہیں، تو یہ کڑیاں ملائیں جناب، وہ رپورٹ شائع کروائیں، وہ رپورٹ لیں، اس کا پتہ چلے گا۔ آپ تو بس ایک چیز ہے جی، خان صاحب بھائی عمران خان نہیں پاکستان کریں، عمران نہیں پاکستان کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، کیا بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے، آفتاب رضوی، جانتے ہوں گے آپ لوگ، پاکستان میں اینکر بھی رہے ہیں، پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، ٹورنٹو میں ہوتے ہیں، تو بڑی خوبصورت بات، اکثر خوبصورت باتیں ہی کرتے ہیں آفتاب رضوی صاحب۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن نفرت اندھا کر دیتی ہے۔ تو خان صاحب نے اتنی نفرت بھر دی ہے سوسائٹی میں کہ اس نے اندھا کر دیا، انہیں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی جو خان صاحب کے علاوہ ہو۔ تو خدا کے لیے اس رویے کو چینج کریں۔ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، کیا کر لینا ہے ڈی چوک جا کے؟ جو پہلے اتنا ڈی چوک جاتے رہے، کیا ہوا آپ کا؟ تو خدا کے لیے اس ایونٹ کو ہونے دیں، ایونٹ کے بعد بھی آپ نے کچھ کرنا کر لیں، ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ آپ ڈی چوک کا کر رہے ہیں نا، سارے شور مچا رہے ہیں ڈی چوک، اور بھائی آپ کو کسی نے بی چوک بھی نہیں جانے دینا۔ ابھی تو چیزیں کھلیں گی، ابھی تو سامنے ہی کچھ نہیں آیا، ابھی بہت کچھ کھلے گا۔ جو ہمیں آف دا ریکڈ پتہ چلتا ہے نا، وہ آن دا ریکڈ ہونے والی ہیں چیزیں۔ کیا کیا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔